الرحيم. المسح على الجرح وعلى العصابة جرحی على الجرح وعلى العصابة والجبيرة ونحوهما. قال الله تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج يجب غسل العظم یجب غسل العضو الجریح. العظم الجريح كالصحيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المسح علی الجرح وعلی العصابۃ والجبیرۃ ونحوہما. زخم پر مسح کرنا یا اسی طرح پٹی پر مسح کرنا یا اسی طرح جبیرہ پر مسح کرنا. جبیرہ کا مطلب آپ سمجھ لیجئے، پہلے کے زمانے میں جس طرح آج کل پلاسٹر باندھا جاتا ہے نا، پلاسٹر ہڈی کو برقرار رکھنے کے لیے، ویسے ہی پہلے کے زمانے میں لکڑی وغیرہ لگا کر ہاتھ باندھ دیتے تھے ہیں، تو اس کو بھی جبیرہ بولتے ہیں. آج کل پلاسٹر کو بھی جبیرہ بول سکتے ہیں، ہے نا. وَنَحْوِهِمَا، اور ان جیسی دیگر چیزوں کے اوپر مسح کرنا. ٹھیک ہے، اس کا بیان ہے. قال اللہ تعالی: هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. سورۃ الحج کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے تم کو چن لیا ہے اور تم پر دین کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. حرج مطلب تنگی. ایسا نہیں ہے کہ دین کے احکامات پر چلنے کی وجہ سے تم پریشانی کا شکار ہوتے ہو. ٹھیک ہے. یجب غسل العضو الجریح کالصحیح. جس طرح ایک صحیح سالم عضو کو، عضو بولتے ہیں پارٹ آف باڈی، یعنی بدن کا کوئی حصہ وہ کیا کہلاتا ہے؟ عضو. یعنی فرما رہے ہیں کہ جس طرح صحیح عضو کو دھونا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح زخمی عضو کو دھونا بھی ضروری ہوتا ہے. فَإِن ضَرَّ الْغَسْلُ وَجَبَ مَسْحُهُ بِالْيَدِ الْمُبْتَلَّةِ. پھر اگر صورت یہ ہے کہ دھونے سے تکلیف پہنچتی ہے، پھر اگر تکلیف پہنچے غسل سے، دھونے سے، تو اس عضو کو تر ہاتھ سے چھونا یا اس کا مسح کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے. مبتلا یعنی تر. ابتلا یبتلو ابتلالا یعنی تر ہونا. مبتلا اس سے بنا ہے تر. بلا یا بلو کا مطلب ہوتا ہے تر کرنا. قطر الندى وبل الصدى. ٹھیک ہے. وَإِن ضَرَّ الْمَسْحُ تَرَكَهُ وَغَسَلَ مَا سِوَاهُ. اور اگر مسح سے بھی تکلیف پہنچتی ہو تو مسح بھی چھوڑ سکتا ہے اور یہ اس کو چھوڑ کر اس کے علاوہ دوسرے حصے کو دھو لے. ہاں، وَغَسَلَ مَا سِوَاهُ إِلَّا إِن شَدَّهُ بِعِصَابَةٍ. مگر یہ کہ اگر اس نے اس زخم کو پٹی سے باندھ لیا ہے. اصابہ مطلب پٹی. ونحویہا یا پٹی جیسی اور دوسری چیزیں کپڑے وغیرہ سے. فیمسح علیہا تو وہ کیا کرے گا؟ اس پر مسح کرے گا. وہذا من باب دفع الحرج فی دیننا الحنیف. اور یہ ہمارے دین حنیف میں تنگی کو دور کرنے کے باب سے ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہمارے دین میں یہ آسانی رکھی گئی ہے کہ اگر انسان تکلیف میں ہے تو تکلیف کے اندر اس کو گنجائش دے دی گئی ہے نا. چلیے آگے. اذا جرح او کسر عضو فشدہ بعصابۃ او جبیرۃ ماذا یفعل. کوئی عضو، انسان کے جسم کا کوئی عضو اگر زخمی ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ انسان اپنے اس ٹوٹے ہوئے کو یا زخم کے اوپر پٹی باندھ لیتا ہے یا جبیرہ باندھ لیتا ہے. ماذا یفعل تو اس کو کیا کرنا پڑے گا.
یعنی وضو وغیرہ میں، غسل وغیرہ میں، جرحہ یعنی ٹوٹنا، زخمی ہونا، جرح یعنی زخمی کرنا، جرح زخمی ہونا. یجب المسح علیہا فیما یلی، ان صورتوں میں اس کو مسح کرنا واجب ہوگا ایسے شخص کو. کن صورتوں میں؟ نمبر 1، ان کان یضرہ حلھا ای فکھا، اگر اس کو اتارنا، اس پٹی کو اتارنا یا جبیرے کو اتارنا اس سے اس کو تکلیف ہوگی تو اس کے لیے مسح واجب ہے. جائز ہے، واجب ہے. ٹھیک ہے نا. ان کان یشق علیہ ربطھا بعد حلھا، اگر اس پٹی کو، یا پٹی نہیں ہے جبیرہ ہے، اس کو کھول دینے کے بعد اس کو دوبارہ باندھنا یہ مشکل ہوگا، تب بھی کیا ہوگا؟ اگر مشقت ہو رہی ہے اس میں بھی، تب بھی یہ مسح کرنا اس کے اوپر واجب ہوگا. ٹھیک ہے. اذا لم یضرہ حلھا لیکن یضرہ غسل موضع الجرح او مسحہ، اگر صورتحال یہ ہے کہ پٹی کا یا جبیرے کا یہ کھولنا یا اتارنا تو اس کو نقصان نہیں پہنچا رہا، اس سے تو تکلیف نہیں ہے، لیکن جو زخم کی جگہ ہے اگر اس کو دھوئے گا تو اس سے اس کو تکلیف پہنچے گی، یا اگر اس کا مسح کرے گا تو اس سے اس کو تکلیف پہنچے گی، تب بھی کیا ہے؟ مسح واجب. مسح واجب ہے، یعنی پٹی کے اوپر ہی. ٹھیک ہے جی. فلا یزال یمسح الی ان یلتئم الجرح، تو ایسا شخص کیا ہے؟ مسلسل مسح کرتا رہے گا یہاں تک کہ اس کا جو زخم ہے وہ مندمل ہو جائے. ٹھیک ہے، ختم ہو جائے. مندمل مطلب ختم ہونا، بھر جانا. ٹھیک ہے، التئامہ اچھا ہو جانا. ٹھیک ہے، التئامہ مناسب ہو جانا، اچھا ہو جانا. اما اذا لم یضرہ حلھا ولا یشق ربطھا ولا یضرہ المسح علی الجرح، رہی بات اس صورت کی جبکہ پٹی کو یا جبیرے کو کھولنا اس کو نقصان نہ پہنچائے اور نہ ہی دوبارہ اس کو باندھنا اس کو مشقت میں مبتلا کرے، اور نہ ہی زخم پر مسح کرنا اس کو نقصان پہنچائے، تو ان تینوں صورتوں میں یجب ان یحلھا، اس کے اوپر ضروری ہو جائے گا کہ اس کو کھول دے. بلکہ یحل نہیں، حل یحل ہوتا ہے کھولنا. ان یحلھا، تو اس پر ضروری ہو جائے گا کہ اپنے پلاسٹر کو یا اپنی پٹی کو کھول دے. ثم ان امکن الغسل بلا ضرر یغسل، پھر اگر دھونا ممکن ہو بغیر نقصان کے، بغیر تکلیف کے، تو دھو لے. وَإِن ضَرَّهُ الْغَسْلُ، اور اگر دھونے سے تکلیف ہو، يَمْسَحُ عَلَى مَوْضِعِ الْجُرْحِ، تو زخم کی جگہ پر مسح کر لے. وَيَغْسِلُ مَا حَوْلَهُ بِقَدْرِ مَا لَمْ يَضُرَّهُ، اور دھو لے اس کے ارد گرد کو اس قدر کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان کے ساتھ میں کہ زخم تو کسی جگہ پر ہوا ہے لیکن اگر اس کے آس پاس بھی اگر آپ دھوئیں گے تب بھی اس تک پانی پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اس صورت میں بھی یہ کر لینا چاہیے کہ اپنے ہاتھ کو تر کیا اور اس کے ماحول یعنی اس کے ارد گرد کیا کر لیا؟ ہاتھ پھیر لیا بس. ولا یغسل شیئا، اور کسی چیز کو دھوئے نہ. وذلک لأنه یشترط فی المسح علی العصابۃ ان یکون عاجزا عن مسح نفس الموضع، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ پٹی پر مسح کرنے کے تعلق سے یہ بات شرط ہے کہ وہ جگہ، نفس جگہ کے مسح سے ہی عاجز ہو. ٹھیک ہے، یعنی پٹی پر اسی وقت مسح کرنا ضروری ہوگا جبکہ جس جگہ زخم ہے جس جگہ زخم ہے اس جگہ پر یہ مسح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی اگر کرے گا تو اس کو نقصان پہنچے گا، تکلیف ہوگی. اس صورت میں پٹی کے اوپر مسح کرنا جائز ہے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ کنفیوژن تھوڑی ہے. لاسٹ والے میں تھوڑا سا کیا سمجھ میں نہیں آیا. دیکھیے
آپ کے پٹی بندھی ہوئی ہے، زخم ہو گیا ہے ہاتھ پر ہیں، یہاں پر آپ نے پٹی باندھ لی ہے. اب ایک تو صورت یہ ہے کہ کھولنا ہی یہ دشوار ہو آپ کے لیے، ہے نا، کھولنے سے ہی تکلیف پہنچ رہی ہو ہیں، تب بھی کیا ہے آپ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ آپ پٹی کے اوپر ہی مسح کریں. دوسری صورت یہ ہے کہ کھولنے سے تو تکلیف نہیں ہے لیکن دوبارہ باندھنے میں تکلیف ہوگی، ہیں، مشقت ہوگی، اس صورت میں بھی پٹی کے اوپر ہی مسح کر سکتے ہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ کھولنے سے بھی تکلیف نہیں ہے، دوبارہ باندھنے سے بھی تکلیف نہیں ہے، لیکن جہاں پر زخم ہے وہاں پر اگر وہ مسح کریں گے تو تکلیف ہوگی، تو اس صورت میں بھی پٹی کے اوپر ہی مسح کر سکتے ہیں. اگر یہ تینوں چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں تو اس صورت میں کیا ضروری ہے؟ پٹی اتار دے، ٹھیک ہے، اور زخم کے اوپر ہی مسح کرے. سمجھ میں آئی بات؟ یہی بات یہاں پر بتائی گئی ہے. یہ اس وجہ سے وذالکا، اور یہ اس وجہ سے لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْإِصَابَةِ، اس لیے کہ اصابہ یعنی پٹی کے اوپر ہیں، پٹی کے اوپر مسح کرنے کے لیے یہ بات شرط ہے ان یکون عاجزا عن مسح نفس الموضع، کہ وہ نفس موضع یعنی جو جگہ ہیں وہیں پر مسح کرنے سے عاجز ہو. او کان یضرہ حل العصابہ، یا اس کو تکلیف پہنچتی ہو پٹی کھولنے پر. او یشق علیہ ربطها، یا پٹی دوبارہ باندھنے میں اس کو مشقت ہو. سمجھ میں آئی؟ ایک جگہ کر دیا پہلے والے پوائنٹ پہ کر دیا. ہاں یہ وہی بات بتائیے، سمجھائی گئی. لا یشترط ان تکون العصابۃ او الجبیرۃ شدت علی طہارۃ، یہ بات شرط نہیں ہے کہ پٹی اور جبیرہ سے متعلق مطلب ہے پلاسٹر بول لیجیے آج کی لینگویج میں، کیونکہ آج کل پلاسٹر ہی باندھا جاتا ہے ہڈی کو جوڑنے کے لیے. یہ بات شرط نہیں ہے کہ پٹی یا پلاسٹر باندھا جائے طہارت کاملہ کے ساتھ میں، طہارت کے ساتھ میں مطلب وضو بھی ہوا ہو، جیسے خفین کے سلسلے میں ہے نا، یہ شرط اس میں نہیں ہے نا. کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، اس لیے یہ بات بتا دی. لا یشترط استیعاب المسح، مسح کا استیعاب بھی ضروری نہیں ہے. ایسا نہیں ہے پوری پٹی کے اوپر ہی آپ مسح کرو، بس کر لیا تھوڑا بہت یہ کافی ہے. بل یکفی ان یمسح اکثر ما شد به العضو، بلکہ اکثریت پٹی پر کر لینا کافی ہے، پوری پٹی پہ کرنا ضروری نہیں ہے مسح. الفرجۃ بین العصابۃ ولم تسترها العصابۃ لا یجب غسلها بل یکفیها المسح. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پٹی بندھی ہوئی تو ہے اوپر سے نیچے تک، لیکن بیچ میں کچھ جگہ چھٹی ہوئی ہے، خالی ہے، کھال دکھ رہی ہے، لپٹی ہوئی ہے. تو یہ بتا رہے ہیں جو خالی جگہیں بچی ہوئی ہے، الفرجہ بولتے ہیں بچی ہوئی جگہ ہیں، پٹی میں جو خالی جگہ بچی ہوئی ہے جہاں پر پٹی نہیں بندھی ہوئی ہے اس کے بیچ میں، اس کو دھونا واجب نہیں ہے بلکہ مسح ہی کافی ہے. ٹھیک ہے. اذا رمد، جب کوئی کسی کو، یہ رمیدہ ہوگا، اذا رمیدہ جب کسی کو آشوب چشم ہو جائے، وامرہ الطبیب الا یغسل عینہ، اور ڈاکٹر اس کو یہ مشورہ دے کہ اپنی آنکھ کو مت دھونا، جاز لہ المسح، تو اس کے لیے مسح کرنا جائز ہے. آشوب چشم بولتے ہیں آنکھیں آ جانا، اپنی زبان میں بولتے ہیں نا آنکھیں آ گئی. تو اس صورت میں کیا ہے، اگر ڈاکٹر بول رہا ہے کہ پانی مت لگانا تو مسح کر لے بس ہلکا تھا. وَلَوْ انْكَسَرَ ظُفْرُهُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ دَوَاءً، کسی کا ناخن اکھڑ گیا اور اس نے اس جگہ پر کیا لگا لی؟ دوا. او جعلہ علی شقوق رجلہ، یا کسی شخص نے اپنے پیر پھٹے ہوئے تھے اس کے، اور پیر کی جو پھٹن ہے اس میں دوائیاں لگا رکھی ہیں. اجر الماء علیہ ان قدر، اگر اس کو قدرت ہو تو وہ اس پر پانی بہا لے.
وَإِلَّا مَسَحَهُ ورنہ مسح کر لے بس. وَإِن ذَرَّهُ الْمَسْحُ تَرَكَهُ مسح سے بھی اگر تکلیف ہوتی ہو تو اس کو چھوڑ دے. وَغَسَلَ مَا حَوْلَهُ اور اس کے آس پاس کو دھو لے. بات پوری سمجھ میں آ گئی؟ الفرجة بين العصابة ولم تستريها وَلَمْ تَسْتُرْهَا الْعِصَابَةُ تسترها ہاں کیا ہے سترہ یسترو سبسنا چھپانا، یعنی پٹی اس جگہ کو فرجہ کو نہ چھپا رہی ہو. پٹی کے درمیان فرجہ الفرجۃ بین العصابہ خالی جگہ رہ گئی ہے پٹی کے بیچ میں. ولم تستر العصابہ پٹی نے اس جگہ کو چھپا نہیں رکھا، یہ مطلب ہے. اس کا دھونا والا نہیں اس جگہ پر صرف مسح کر لو جو خالی دکھ رہی ہے. جگہ پر مسا کرنا پٹی کا تو الگ ہے نا. سمجھ گئے نا؟